جب یہاں پر نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کا نوجوان باغی کیوں نہیں ہوگا؟ شکریہ جناب اسپیکر. ویسے تو سمد گورگیچ صاحب سے پہلے میرا نمبر تھا، لیکن آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے. جب آپ جینڈر ڈسکریمنیشن کریں گے تو باقیوں سے ہم کیا حقوق کی امید کریں گے؟ جناب اسپیکر، 2024 کے بدترین اور داندلی زدہ انتخابات کے بعد بلوچستان کے عوام میں ایک غصہ، غم اور ایک خلفشار کا ماحول پایا گیا. خیر اسمبلیاں بنی، تقریب حلف برداریاں ہوئی، ان لوگوں نے بھی حلف لیا جنہیں عوام نے ووٹ دیا تھا اور ان لوگوں نے بھی حلف اٹھایا جنہیں جو ہے نا دوسروں کی سیٹوں پر لا کے بٹھایا گیا. جناب اسپیکر، 4 مہینے کے اندر بجٹ پیش کیا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دکھ بھرے ماحول کے بعد، اس مایوسی کے عالم کے بعد ایک ایسا عوام دوست بجٹ پیش کیا جاتا جس میں بلوچستان کے غریب کے مسئلوں کو ایڈریس کیا جاتا، جس میں بلوچستان کے کسان کے مسئلوں کو ایڈریس کیا جاتا، جس میں بلوچستان کے آری کے مسئلوں کو ایڈریس کیا جاتا، جس میں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے مسئلوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا. لیکن جہاں تک بجٹ کو میں نے پڑھا اور سمجھا، مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. جناب اسپیکر، نااہلی اور نالائکی کی انتہا ہے کہ اس سال بھی ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ لیپس ہوئی ہے، 98 ارب روپے. پھر ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام جو ہے وہ پسماندہ کیوں ہے. اسی طرح سال 2023 اور 24 کے لیز ایکسٹینشن کے 55 ارب روپے بھی بلوچستان کو نہیں ملے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے. جناب اسپیکر، ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ایجوکیشن کے بجٹ کو 52% بڑھایا گیا، لیکن کیا ہم نے ایسے پروجیکٹس انیشیٹ کیے اس ایجوکیشن کے بجٹ میں جس میں ہمارے طلباء کو جو ہے ایک بینیفٹ پہنچتا؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن از دا نیڈ آف بلوچستان. جناب اسپیکر، یہ پوائنٹ میں نے پہلے بھی ریز کیا تھا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بلوچستان کی ضرورت ہے. ہم ڈگری اورینٹڈ کورسز جو ہے وہ ان کا اجرا کرتے ہیں اور ہم بے روزگار پیدا کرتے جا رہے ہیں. ہمیں ٹیکنیکل لوگ پیدا کرنے چاہیے. میں امید کرتی ہوں کہ اس بجٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پر لگایا جائے گا. اسی طرح ہم ہائر ایجوکیشن کو پریفر کر رہے ہیں، لیکن ضرورت ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے. جناب اسپیکر، کتنے اسکولز ہیں، کتنے ہزار اسکول ہیں جو بند پڑے ہیں، اور ہم پرائمری ایجوکیشن کے لیے سرداروں نوابوں کی بیٹھکوں کو پریفر کرتے ہیں جو بند پڑے رہتے ہیں. وہاں اسکول بنائے جائے جہاں ضرورت ہے جناب اسپیکر، اور سنگل ٹیچر کا جو رواج ہے وہ ختم کیا جائے. ایک ٹیچر 5 سے 6 مضامین کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اسی طرح یونیورسٹیز بھی وہاں بنانی چاہیے جہاں ضرورت ہے. نصیر آباد ڈویژن کو یونیورسٹی کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا یونیورسٹی باقی علاقوں اور باقی ڈسٹرکٹس کے بجائے نصیر آباد میں ہی بنائی جائے. اسی طرح ہم یونیورسٹیز کے گرانٹ سے ہٹ کر ہمیں معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ بلوچستان یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں وہ واپس روڈ پر آ جائیں گے. ایک ایسی سالڈ پالیسی بنائی جائے، اس سال کے شروع میں ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ معاملات کو اچھی طرح دیکھا جائے. ہم بہت فخر سے کہتے ہیں we say very proudly that agriculture is the backbone of the economy. We very proudly say کہ بلوچستان ایک فرٹائل لینڈ ہے، لیکن ہم بلوچستان کی ایگریکلچر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جناب اسپیکر؟ ہم کیا زمینداروں کو وہ بینیفٹس دے رہے ہیں جن کے وہ حقدار ہیں؟ بجلی 6 گھنٹے کے بجائے دوبارہ 3 گھنٹے کی گئی. اسی طرح کیا ہم نے ایسے پروجیکٹس انیشیٹ کیے جس کی بلوچستان کو ضرورت ہے؟ ڈرپ ایریگیشن، اسی طرح کاربن کریڈٹ ارننگ پروجیکٹس جیسے جو ہے پروجیکٹس بلوچستان کی ضرورت ہے جناب اسپیکر. اسی طرح میں جو ہے یہی مطالبہ کرتی ہوں کہ کسانوں کو سبسڈی دی جائے، زمینداروں کو بجلی فراہم کی جائے، اور
ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مرکوز ہے جناب اسپیکر کے بلوچستان کا واحد ایگریکلچر کالج جس کا اپگریڈیشن آف ایگریکلچر کالج انٹو ایگریکلچر یونیورسٹی جس کا پروجیکٹ 2013 میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے دور میں جو ہے وہ منظور ہوا. اسی طرح یہ پروجیکٹ 2022 میں کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس پروجیکٹ پر حکومت بلوچستان کے ٹوٹل 3,666 ملین روپے خرچ ہوئے ہیں. لیکن اسی دوران یونیورسٹی ایکٹ بھی پاس ہوتا ہے. لیکن جناب اسپیکر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیکٹری صاحب کیوں مجبور ہے. میں منسٹر سے بھی یہ جواب چاہتی ہوں کہ ابھی تک یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے لیکن بلڈنگ بھی تیار ہے. جناب اسپیکر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تعلیم کوئٹ کرنے پر مجبور ہے. کچھ سندھ اور پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو انہیں وہاں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ خیراتی سیٹوں پہ آئے. آپ اس مسئلے کو دیکھیں اور منسٹر سے جواب طلب کریں, سیکٹری سے جواب طلب کریں. جناب اسپیکر ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم جینڈر سینسٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بجٹ میں خواتین کے لیے کوئی ایسی مؤثر پالیسی نہیں رکھی گئی ہے. آپ جائے دیکھیں کولو میں دیکھیں, آپ جائے بارکھان میں دیکھیں, آپ جائے نصیر آباد میں دیکھیں کہ آج ہماری خواتین کس قسم پرسی کی حالت میں زندگی جی رہی ہے. ہماری خواتین کے ساتھ ٹیلنٹ ہے لیکن ایک چیز نہیں ہے تو پلیٹ فارم نہیں ہے. میری گزارش ہے کہ وومن امپاورمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اسے عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا. اسی طرح جناب اسپیکر ہم بلوچستان والے اس سرزمین کے سائل و وسائل کے مالک ہیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں ریکارڈنگ کا جو سودا ہوا تھا معاہدہ, میں اسے نہیں کہوں گی, اسے عوام کے سامنے لایا جائے. اسی طرح میری یہ بھی گزارش ہے آپ سے کہ اس حکومت میں اگر بلوچستان کے ایک بھی پتھر کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اس اسمبلی میں ہونا چاہیے, اسلام آباد کے محلوں میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سرزمین ہمیں بہت پیاری ہے. اس کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانیاں